آزاد اور طاقتور بنانے میں کون سی چیزیں اس کے ساتھ ہیں، ان چیزوں کو آپ قابو میں کر لیجئے، وہ نفس آپ کے قابو میں آ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زبان۔ اس زبان کو قابو میں، اس کی گفتگو ہو چکی۔ دوسری چیز آنکھوں کو، ٹھیک ہے، ان آنکھوں کو اپنے قابو میں کر لیجئے آپ، یعنی جب بھی دیکھیے، اور میں یہ بھی بتا چکا کہ اس آنکھ کو قابو میں کرنا سب سے مشکل ترین چیز ہے، لیکن اس رب قدیر کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اگر بندہ دل میں چاہ لے تو وہ کر گزرے گا، صرف وہ چاہ لے۔ چاہنے والوں نے اس رب کی رضا کے لیے حکومت چھوڑ دیا ہے، بادشاہ چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی، حتیٰ کہ یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کے ایک صحابی جن کے بارے میں تھا کہ روزانہ جو کپڑے پہنتے تھے اس دور میں سب سے مہنگا کپڑا تھا ان کا، جو وہ کپڑے پہنتے تھے، اتنے امیر تھے جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، یعنی پورے علاقے میں ان کے مثل مہنگا کپڑا اور مہنگا عطر کوئی لگاتا نہیں تھا، کوئی پہنتا نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ہوئے اور جب اسلام قبول کر لیے تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والدہ نے کہا کہ اگر تجھے یہ آسائش چاہیے تو تجھے اپنے آبا و اجداد کے دین پر رہنا ہوگا۔ انہوں نے ساری چیزوں کو اٹھایا اور ایک طرف رکھا، اللہ کے نبی کے راہ میں نکل گئے۔ اور حالت یہ کہ جب ان کی وفات ہوئی تو کفن کے لائق اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پورا بدن ان کا ڈھک جائے، یعنی سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا اور پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ ایسے ایسے دیوانے ہوئے ہیں، ایسے ایسے اللہ کے نبی اور اس دین کو یہاں تک پہنچانے میں لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو نفس آپ کی سب سے بڑی چیز۔ دوسری چیز، اس نفس کو آپ کے کنٹرول میں لانے کے لیے اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ سب سے زیادہ سخت ترین چیز اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کرنا۔ تیسری چیز میں نے بتایا تھا، کل آپ کو ذکر کیا تھا کہ نفس سے سودا کرے۔ سودا کیا؟ کہ نفس جس آسائش کو آپ کو مانگے کہ مجھے یہ آسائش چاہیے، مجھے یہ آرام چاہیے، اس آرام کو دینے سے پہلے نفس سے ایک سودا کرے۔ مثال کے طور پر کچھ لذیذ کھانے کا دل کر رہا ہے آج، تو نفس سے یہ سودا کرے کہ کھاؤں گا میں، لیکن اس سے پہلے میں ایک پارا قرآن پاک پڑھوں گا۔ سودا ہو نفس کے ساتھ، تجھے چاہیے لذیذ کھانا اور مجھے چاہیے ایک پارا تلاوت۔ تو مجھے ایک پارا تلاوت کرنے دے، میں تجھے ایک لذیذ کھانا دوں گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو آرام کرنا ہے، نہیں ابھی قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ابھی سونا ہے۔ نفس آپ کی یہ کہے کہ اب تو سو جا، یہ کیفیت بننے لگتی ہے۔ تو نفس سے سودا کریں، خود اندر اندر بات کریں اپنے ذہن اور دماغ میں کہ میں سوؤں گا 1 گھنٹہ، لیکن اس سے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں گا، اس کے بعد میں جا کے سوؤں گا۔ نفس سے کیا ہو؟ سودے بازی ہو۔ اور یہ سودے بازی ہوتے 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 اس 30 دنوں کے اندر حالت یہ ہو جائے گی کہ نفس آپ سے کچھ مانگے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب میں مانگوں گی یہ سودا کرے گا فوراً آ کر کے، تو آپ سے مانگنا ہی بند کر دیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز آج جو بتا رہا ہوں بہت بہت اہم چیز ہے، اس نفس کو قوی، طاقتور، جری بنانے میں، آزاد کرنے میں، اس کو آپ کے اوپر قبضہ کرنے پر، حاوی ہونے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رزق حرام ہے، یعنی وہ رزق جو آپ اپنے ہاتھوں کی محنت سے نہ کمائیں اور اس کے بعد پھر کھائیں۔ وہ رزق آپ کی روح کو طاقت نہیں پہنچاتی، وہ رزق آپ کے نفس کو مضبوط کرتے۔ اور یہ اگر، کیونکہ اسی رزق کے ذریعہ آپ کے دل کو تقویت ملے گی، اسی رزق کے ذریعہ آپ کے ذہن کو، اگر وہ اچھا ہوگا تو دل نورانی ہوگا، ذہن روشن ہوگا۔ رزق اگر حرام ہوگا تو دل کالا ہوگا اور ذہن کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی چیزیں ختم ہوگی۔ قرآن نے واضح طور پر اسی کو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
چیزیں اس میں آئی. ایک تو کھانا ہوتا ہے حلال، اور قرآن نے فرمایا طیب. حلال کیا ہے اور طیب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک ہے حلال، اور قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. تو اب بھائی آگے حلال کیا چیز ہوتی ہے اور طیب کیا ہے؟ تو حلال کے بارے میں فرمایا گیا ما افتاک المفتی انہ حلال، کہ جو شریعت جانتے ہیں یعنی علماء کرام مفتیان اعظام جس چیز کو وہ حلال فرما دیں وہ چیزیں حلال ہیں. جن چیزوں کو انہوں نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو یہ حلال ہو گئی، یہ حرام ہے تو یہ حرام ہو گئی. سمجھ رہے؟ بہت آسان تھا. جس کو علماء کرام مفتیان اعظام جن کھانوں کو جن چیزوں کو وہ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تو یہ حلال ہو گئی، یہ حرام ہے تو یہ. اب طیب کیا ہے؟ ما افتاک قلبک ان لیس فیہ جناح، کہ جس چیز کے بارے میں آپ کا دل فتویٰ دے، آپ کا دل کہے کہ یہ چیز اچھی یا یہ چیز بری نہیں ہے، وہ طیب ہو گئی. مثال کے طور پر آپ کو راستے میں کوئی چیز گری ہوئی ملی، کوئی چیز ایسی، اور آپ اٹھائے اور لا کر کے اسے اپنے استعمال میں کر لیا. اب دل یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس کی چیز تھی، میں بغیر اجازت لے آیا، میں نے پوچھا بھی نہیں. مسئلہ ابھی دوسرا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ الگ چیز ہے. جس چیز پر آپ کا دل مطمئن نہ ہو وہ طیب نہیں ہے، اور جس چیز پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہ چیز طیب ہے. اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی وہ رزق جو آپ کھا رہے ہیں کما کر، اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں اپنی محنت کا کھا رہا ہوں تو وہ طیب ہے، وہ حلال ہے. اور دل اگر مطمئن نہیں ہے تو وہ طیب نہیں اور وہ حلال نہیں. تو اس نفس کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ جو چیز مدد کرتی ہے، یعنی آپ کی آنکھوں سے زیادہ، آپ کی زبان سے زیادہ جو چیز اس نفس میں بگاڑ پیدا کرتی ہے وہ رزق حرام ہے. اس رزق حرام سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، آپ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں بے برکتی شروع ہوتی ہے، آپ کے پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں. زندگی آپ کے اندر پریشانیاں، اگر کسی کے گھر میں کئی دن کئی مہینے گزر گئے ہیں اور پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھے کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کے کمانے کا ذریعہ کیسا ہے، کمانے کا ذریعہ صاف ستھرا ہے، حلال ہے، کیا اس کے اندر کہیں پر ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. آپ نمازی ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ روزہ رکھتے ہوں گے، آپ حج و عمرہ بھی کرتے ہوں گے، آپ زکوٰۃ و صدقات بھی نکالتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، آپ تنگ دستی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو رزق آپ کھا رہے ہیں وہ رزق حلال ہے، وہ رزق طیب ہے. اور جب یہ رزق طیب نہیں ہوگا تو آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر نیکی پہ نہ شغف پیدا ہوگا نہ نیکی سے محبت پیدا ہوگی. آپ چلتا پھرتا کیا ہو جاؤ گے؟ پتھر. آپ کے دل سے احساس ختم ہو جائے، آنکھوں سے اگر آنسو نہ نکلے سال میں ایک بار بھی اس رب کی بارگاہ میں تو سمجھ جانا کہ دل میرا پتھر ہو گیا ہے. سال بھر میں ایک بار بھی اس رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اگر آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نہ نکلے اگر تو سمجھ لینا دل مضبوط ہو گیا، میرا پتھر ہو چکا ہے. کیونکہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان نرم دل ہوتا ہے نا. تو یہ سختی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اتنے ذرائع آج کل بڑھ گئے ہیں، ہماری زندگی جینے کے لیے جو چند چیزیں ہوا کرتی تھی اسے بڑھا کر ہم نے بہت ساری کر لی. تو ان چیزوں کو لانے کے لیے تو پیسہ ہی چاہیے ہوگا نا، کہیں سے نازل تو ہوں گی نہیں. اب وہ چیزوں کی وہ فرمائش کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اسے پوری کرنے کے لیے انسان کو 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ کام کرنا بھی مشکل پڑ جاتا ہے. وہ بھی کمائی، اور جتنی آزادی آپ دیں گے لسٹ بڑھتی چلی جائے گی.
سال آپ کے پاس 10 لسٹ تھی، اگر آپ آزادی دے رہے ہیں اپنے ذہن کو، اپنے گھر والوں کو، تو آئندہ سال یہ لسٹ 20 ہو جائے گی. نہ ہو تو اپنے بارے میں خود تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیجئے گا خود، اور اس کے آئندہ سال وہ لسٹ کی تعداد 30 ہو جائے گی. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ آزاد چھوڑ دیا ہے. ہر ایک چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں. آپ کی جتنی آمدنی ہے، جتنی رزق حلال ہے اپنی محنت سے، وہ رزق حلال کو آپ جمع کریں، اور اسی کے مطابق جتنا چادر ہو اتنی آپ اپنے پیر پھیلائیں. حرام آتا کہاں سے ہے؟ حرام آنے کا ذریعہ شروع یہ ہوتا ہے کہ چادر ہوتی ہے چھوٹی اور پیر آپ لمبا پھیلا لیتے ہیں، تبھی تو حرام داخل ہوتا ہے. جتنی چادر ہو اگر اتنا ہی آپ پیر پھیلائیں گے تو حرام کا کوئی دخل ہی نہیں ہوگا. اگر 100 روپے کی کمائی ہے تو میں 2 ہی روٹی کھاؤں گا، چاہے پیاز کے ساتھ کھاؤں گا، لیکن وہی کھاؤں گا میں. اب اس 100 روپے میں اگر دل یہ چاہنے لگے کہ نہیں مجھے آج لا کر کے بکرے کا گوشت کھانا ہے، تو 100 کو آپ کو 500 کرنا پڑے گا، تبھی بکرے کا گوشت آئے گا. اب وہ 500 کہیں پیڑ سے تو آئے گا نہیں، یا تو کسی سے قرض لیجیے گا یا ادھر سے ادھر کریے گا، تب آئے گا، اس میں جڑے گا. تو جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلائیں، حرام کا کوئی دخل نہیں ہوگا. کبھی آپ چاہتے ہیں لیکن آپ کی آل و اولاد آپ کو پریشان کرتے ہیں، کبھی بیویاں پر پریشان کر دیتی ہیں، کبھی بچے پریشان کر دیتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ گھر میں ایک ذہن دیجیے، اور ایک بات کہیے کہ جب بھی کمائی ہوگی وہ حلال ہوگی، اور جب بھی دسترخوان لگے گا وہ حلال چلے گا. جب حلال میں کھا رہا ہوں تو حلال تم بھی کھاؤ. ٹھیک ہے؟ کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز زبان، دوسری چیز آنکھ، تیسری چیز آپ کا نفس، اور چوتھی چیز رزق حلال. ان چیزوں کو یاد رکھیے. انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اگر قابو میں کر لیے تو یہ انشاءاللہ یہ ماہ مکمل ہوتے ہوتے یہ نفس آپ کے قابو میں ہوگا. اور اگر یہ نفس قابو میں ہوگا تو یقین مانیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں بھی لذت ملے گی، جو روزہ رکھتے ہیں اس روزہ میں بھی ایک مزہ آئے گا، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن سمجھیں گے بھی اور وہ قرآن دل میں بھی اترنے رہے گا. اور جو رزق آپ تھوڑی سی کماتے ہیں اس تھوڑی سی رزق میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی جو جائز ضرورتیں ہیں وہ تمام پوری ہو جائے گا. مزید انشاءاللہ اس ماہ کے اخیر تک میں کچھ مخصوص وظیفے بتاؤں گا رزق میں اضافے کے لیے، قرض سے آزادی کے لیے، جس کے گھر نہیں ہوں ان کے گھر کے لیے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کے اولاد کے لیے، جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، فرما بردار اولاد ہونے کے لیے. لیکن پہلے کیونکہ وہ فائدہ تبھی دیں گی وہ چیزیں جب یہ نفس آپ کا صاف ستھرا ہوگا. ورنہ پڑھتے رہیے نمازیں پوری دنیا پوری زندگی اور نفس صاف ستھرا نہ ہو تو نماز پڑھتے ہی باہر نکلتے ہیں پھر ہماری اس کے اپوزٹ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو پہلے نفس کو صاف کریے، انشاءاللہ جو بھی وظائف پڑھیں گے وہ اس میں بھی اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کو بیٹھنے کو قبول فرمائے.